تو مجھے ان کا بھی خیال ہے، آپ سب کا بھی خیال ہے۔ حضور کی بارگاہ ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، ملک الموت آئے۔ ملک الموت ہے باہر دروازے پہ، مگر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سیدہ فاطمہ میرے آقا کی شہزادی آقا کی بارگاہ میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اندر سے کہا کون ہے؟ تو کہنے لگے میں ایک اعرابی ہوں، دیہاتی ہوں، آقا کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، حال معلوم کرنے آیا ہوں۔ ادھر ملک الموت نے کیا کہا؟ میں حال معلوم کرنے آیا ہوں۔ یہ دنیا کا چلن ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حال معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے ہم جاتے نا اس کے پاس کہ کیا حال ہے۔ حضور کی جب طبیعت خراب ہوئی نا، جب طبیعت علیل ہوئی آپ کی، تو حضور کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام آیا، تاجدار مدینہ کی طبیعت علیل ہے، اللہ کا پیغام آیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ بتاؤ کیا حال ہے؟ اللہ محبوب سے فرمایا۔ اچھا اللہ تو ہر حال سے واقف ہے نا، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بات سنو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بولو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم 7 تالوں میں بند ہو جائیں اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 تالوں کے اندر کمرے میں، آخری کمرے میں، باہر 7 تالے لگے ہیں، 7 دروازے، 7ویں دروازے کے اندر جب زلیخا نے کہا تھا یوسف چلو جلدی کرو، تو کیا کیا تھا زلیخا نے؟ اپنا دوپٹہ وہاں ایک بت رکھا تھا اس پہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس پر یہ کپڑا کس لیے ڈالا؟ تو کہنے لگی یہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے، میں نے اس پہ کپڑا اس لیے ڈالا کہ اس سے مجھے حیا آتی ہے، اس پہ کپڑا ڈال دیا، اب یہ نہیں دیکھے گا۔ اے یوسف جو کرنا ہے کرو، جلدی کرو، اب یہ نہیں دیکھے گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا اے زلیخا یہ تیرا خدا ہے، کپڑا ڈال دیا جائے پھر یہ نہیں دیکھتا ہے، مگر میرا خدا تو وہ ہے جو 7 تالوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ فرماتے میرا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، تو خدا تو ہر حال سے واقف ہے۔ اللہ تو جانتا تھا حبیب کی طبیعت کیسی ہے، مگر اللہ نے پھر بھی حال معلوم کیا۔ کس لیے؟ عالم خیال میں اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے مولا تو نے کیوں حال معلوم کیا؟ تو تو ہر حال سے واقف ہے، تو تو جانتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا اے میرے بندو بات تو صحیح ہے، میں ہر حال سے خبردار ہوں، واقف ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، حاضر و ناظر ہوں، شاہد بھی ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میرے بندو سنو، میں نے محبوب کا حال اس لیے معلوم کیا کہ دنیا کا چلن ہے، محبت میں یہی تو ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا حال معلوم کرتا ہے۔ تو جب دنیا میں انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حال معلوم کرتے ہیں، تو میں تو خدا ہوں، میں تو پروردگار ہوں، میں نے حال معلوم کر کے محبوب کا دل رکھا ہے، محبوب کو میں نے محبوب کی خیریت معلوم کر کے دنیا کو بھی بتا دیا ہے۔ اے دنیا والو میں خدا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، مگر پھر بھی محبوب کی محبت میں اپنے محبوب کا حال معلوم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا حال ہے؟ حضور نے سنا، حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ بہت تکلیف میں ہوں، اب سننا ایک ایک لفظ سننا، دل سے سننا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا تکلیف ہے محبوب؟ اللہ نے فرمایا کیا اس بات کی تکلیف ہے کہ دنیا کو ظاہری طور پہ چھوڑنا ہے؟ کیا اس بات کی تکلیف ہے کہ ایک لمحے کے لیے موت آئے گی؟ کیا اس لیے تکلیف میں ہو کہ طبیعت خراب ہے، طبیعت علیل ہے؟
اے میرے محبوب تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ کون سی تکلیف ہے؟ کیا یہ تکلیف ہے کہ دنیا چھوڑنے کا غم ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے عرض کیا یا اللہ مجھے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے، یا اللہ مجھے موت زندگی کی کوئی تکلیف نہیں ہے، یا اللہ مجھے اپنی طبیعت اور صحت اور بیماری کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ بتاؤ تکلیف کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تمہارے میرے آقا نے امام الانبیاء نے عرض کیا یا اللہ میں تکلیف کو یہ سوچ کے تکلیف میں ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں، میرے ظاہری طور پہ وصال کے بعد میں، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یا اللہ تو نے تو کہا کہ عذاب نہیں دوں گا جب تک تو موجود ہے، قرآن میں تیرا اعلان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تو نے تو فرمایا ہے محبوب جب تک تو ان کے اندر، ان کے درمیان ہے، ان کے درمیان موجود ہے، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن مولا میں فکر مند ہوں، میں ظاہری طور پر پردہ کر لوں گا، ظاہری طور پر وصال ہو جائے گا، میں قبر میں پہنچ جاؤں گا، میں اپنی قبر کے اندر آرام کروں گا، پھر میری امت کا کیا ہوگا۔ یا اللہ امت کے لیے غمگین ہوں، امت کی تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب غم نہ کر، تکلیف میں نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اے میرے محبوب تکلیف تیری تیرے خدا سے نہیں دیکھی جاتی ہے، تو تکلیف میں رہے یہ تیرے خدا کو گوارا نہیں ہے۔ محبوب پتہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا نے عرض کیا یا اللہ میری گناہگار امت پہ کرم فرما دے، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما دے۔ آقا نے جیسے اتنا کہا اللہ نے فرمایا محبوب ٹھیک ہے، تیرے صدقے تیری امت پہ فضل کرتا ہوں، تیرے صدقے تیری امت پہ یہ کرم کہ تیری امت کا کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر مرنے سے 1 سال پہلے اس نے توبہ کر لی میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ مرنے سے 1 سال پہلے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے مولا کس کو معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال بعد موت آئی، موت کا وقت معلوم تو یا اللہ 1 سال پہلے کسے پتا لگے گا کہ اب 1 سال میں مر جاؤں گا اور وہ توبہ کرے گا؟ اسے تو موت کا وقت معلوم نہیں میرے امتی کو، وہ کب موت آئے گی، توبہ کر پایا نہیں کر پایا۔ اللہ نے فرمایا محبوب سن لو اگر 1 سال پہلے اسے توبہ کرنے کے لیے مہلت نہ مل سکی تو میں اور آسان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 1 سال پہلے نہیں تو چلو 1 مہینہ پہلے اگر مرنے سے توبہ کر لی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آقا نے عرض کیا مولا موت کا وقت معلوم نہیں ہے، یا اللہ کیا معلوم توبہ کی یا نہ کی، یا اللہ موت کا وقت کسی کو پتا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا نے عرض کیا یا اللہ اور ذرا آسان کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اور آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اگر تیرا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے گا میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عرض کرنے لگے یا اللہ کس کو معلوم کہ آج موت کا دن آ گیا، کسے پتا کہ اب موت اس دن آ گئی ہے، آنے والی ہے، یا اللہ پتا کسی کو نہیں ہے تو اے پروردگار اور آسان کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اور آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی تیرا امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے، 1 منٹ پہلے توبہ کر لے، 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے، اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آقا نے عرض کیا مولا کسے پتا کہ اگلے منٹ میں موت آ جائے گی، کسے خبر کہ اگلا لمحہ موت کا ہوگا، یا اللہ اور آسان کر دے اور کرم کر دے۔ اب اللہ کا کرم تو دیکھو، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا تو اللہ نے حضور کے صدقے کتنا کرم کیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اور آسان کرتا ہوں، اگر کوئی تیرا امتی اس کے جسم سے ملک الموت روح نکال رہے ہیں، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی ہیں، زبان بند ہو گئی ہے، اب اس سے بولا نہیں جا رہا ہے، اب آنکھیں اس کی نہیں کھل رہی ہیں، اے میرے محبوب ایسے عالم میں ایسے وقت میں وہ بول نہیں سکتا ہے، زبان بند ہو چکی ہے اور جسم سے روح آدھی نکل چکی ہے، آدھی روح
نکلنے کے باوجود اگر اس وقت میں کوئی اگر صرف دل میں شرمندہ ہو جائے گا، اگر وہ زبان سے توبہ بھی نہیں کر پائے، صرف دل میں شرمندہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت بڑی ہے، تیرے صدقے میں پھر بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنا کرم، جسم سے آدھی روح نکل گئی، آدھی باقی۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس وقت میں توبہ بھی نہ کر سکا، زبان بند ہے، صرف دل سے شرمندہ ہو گیا، تب بھی میں اس کو گناہ معاف کرتا ہوں۔ آقا نے عرض کیا یا اللہ تیرا کرم ہے، اگر مولا میرے کچھ امتی تو ایسے بھی ہوں گے جو توبہ ہی نہیں کر پائیں گے، دل سے شرمندہ بھی نہیں ہو پائیں گے اور مر جائیں گے، یا اللہ ان کا کیا بنے گا، ان گناہگاروں کا کیا بنے گا۔ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا وہ گناہگار امتی جو توبہ نہ کر سکے، یا اللہ ان کا کیا بنے گا، یا اللہ ان گناہگاروں پہ بھی کرم کر دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب چل بات تیری محبت کی ہے، ان پر بھی کرم کروں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ادھر معروضہ پیش کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے کرم فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پھر ان کے لیے یہ ہوگا، وہ گناہگار جب میدان محشر میں آئیں گے، جب حشر کے دن میدان محشر میں وہ گناہگار ہوں گے، اے میرے محبوب میں وہاں پر تجھے یہ پاور دوں گا، میں وہاں پر تجھے یہ شان عطا کروں گا۔ وہ گناہگار جو توبہ نہ کر سکے، وہ گناہگار جو جہنم کے مستحق ہوں گے، لیکن پھر بھی تیرا بھرم رکھا جائے گا، تجھے عزت دی جائے گی، تیری شان سب کو دکھائی جائے گی۔ اے میرے محبوب وہ گناہگار جنہوں نے توبہ نہ کی جنت میں جانے کے مستحق نہیں بنے، جہنم میں جانے کے حقدار ہو گئے، لیکن میدان محشر میں اگر تو انگلی اٹھائے گا، جس کی طرف اشارہ کر دے گا، میں تیرا خدا ہر تیرے اس امتی کی مغفرت فرما دوں گا۔ کتنا کرم ہے رب کا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں ایک دیہاتی ہوں، حضور کی خیریت معلوم کرنے آیا۔ سیدہ نے کہا حضور کی طبیعت علیل ہے، آج نہیں کل آنا۔ وہ عربی چلا گیا، دوسرا دن آیا، دروازے پہ دستک۔ سیدہ نے کہا کون؟ کہنے لگا وہ عربی جو کل آیا تھا، حضور کا حال معلوم کرنا ہے۔ تو سیدہ کے سوال پر سیدہ نے جیسی سوال سنا تو آپ نے فرمایا او عربی سن لے، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا۔ یہ پھر چلا گیا، تیسرا دن آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہنے لگا وہی ہوں جو کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا۔ کہنے لگی آج بھی نہیں ملنا ہوگا، کس لیے؟ کہا حضور کی طبیعت علیل ہے، کل آنا۔ اتنا میرے آقا نے سنا، فرمایا فاطمہ کون ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی عربی ہے، دیہاتی ہے، 3 دن سے آ رہا ہے، میں روز منع کر دیتی ہوں۔ آقا نے فرمایا اے فاطمہ آنے والا کوئی عربی نہیں ہے، کوئی دیہاتی نہیں ہے، آنے والا تو وہ ہے جو بستیاں اجاڑ دیتا ہے، آنے والا تو وہ ہے جو ماؤں سے ان کے لال چھین لیتا ہے، آنے والا تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، آنے والا تو وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیا کرتا ہے۔ اے میری لگتے جگر فاطمہ آنے والا کوئی دیہاتی نہیں ہے، بلکہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آ گئے آقا کی بارگاہ میں، آگے جبرائیل کھڑے، پیچھے موت کا فرشتہ۔ حضور کی بارگاہ میں بلبل سدرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت مانگ رہا ہے، میرے پیچھے کھڑا ہے، اگر آپ کہیں، اگر آپ اجازت دیں ملک الموت، اگر آپ کہیں تو آ جائے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بلا بلا ورنہ غلام نبی صاحب ایک جملہ آپ تک پہنچانا ہے جو تقریر کا پورا لب لباب ہے۔ سرکار نے فرمایا بلا لو اسے، اپنا کام کر لے گا، کرنے دو۔ ملک الموت آگے آئے، بغیر اجازت تو آقا کی بارگاہ میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔
اور جب آئے تو اجازت ملی تو آگے آئے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے روح قبض کر لو. ملک الموت نے آقا کی روح کو جب جسم اقدس سے نکالنا شروع کیا، حضور کہنے لگے اے موت کے فرشتے، اے اسرائیل بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تاجدار مدینہ نے فرمایا اسرائیل بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو تکلیف بھی نہیں دی جا رہی ہے، ذرا سی بھی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں دی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ اور لوگوں کی روح نکالتے ہو تو کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے، ورنہ تکلیف تو اتنی ہوتی ہے کہ جیسے کسی زندہ بکری کی کھال کھینچ لی جائے، جتنی تکلیف اس بکری کو ہوتی ہوگی اس سے بھی زیادہ جب میں روح نکالتا ہوں تو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اتنا سنا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تاجدار مدینہ رونے لگے. اللہ اکبر. میرے آقا نے رو کر کہا اے اسرائیل اتنی تکلیف ہوتی ہے تو سن لے، جتنی بھی تکلیف دینی ہے، زیادہ سے زیادہ جو بھی ہے، جتنی تکلیف دینا چاہے آج مجھے تکلیف دے دے، مگر میری امت کو موت کے وقت میں تکلیف نہ دینا. کتنی فکر ہے نا حضور کو، ہم گناہگار ہیں، ہم نکموں کی کتنی فکر ہے. آقا نے فرمایا اسرائیل جتنی تکلیف دینی مجھے دے دے، مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا. حضور دنیا سے رخصت. یقین کریں مکے میں مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کی بے چینیاں، صحابہ کی بے قراری. اللہ اکبر. حضور کو دیکھے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتے تھے. کتنے تو حضور کی وصال کی خبر سن کے جیسے کھڑے تھے تو بیٹھ نہ سکے، بیٹھے تھے تو اٹھ نہ سکے. ایک صحابی رسول ہے، ان کا جوان بیٹا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، جوان بیٹا آیا پیچھے سے، اس نے آ کر بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا. جیسے کھڑے تھے نا ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے مولا ان آنکھوں نے تیرے محبوب کے جلووں کو دیکھا ہے. یا اللہ ان آنکھوں نے تیرے محبوب کے جلووں کو دیکھا ہے. اب حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو ان آنکھوں کو کچھ اور دیکھنے کی تمنا بھی نہیں ہے. یا اللہ ان آنکھوں کی طہارت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، مولا میری آنکھوں کا نور لے لے، مجھے نابینا کر دے. جوان بیٹا پیچھے کھڑا تھا، مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اسی لمحہ اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کی یا اللہ اب یہ آنکھیں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، مولا اندھا کر دے. اسی لمحہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نہ جانے کتنے نابینا. زندگی ایک قصہ ہے، ایک داستان ہے جو تھوڑے سے وقت کے بعد میں ماضی کا فسانہ بن جاتی ہے. اسے ایسے گزارو کہ یہ زندگی سنور جائے، کامیاب ہو جائے. وہ کسی نے کہا ہے نا زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. تو زندگی قاعدے کرینے سے گزارے. فائدے کا سودا یہ نہیں کہ دنیا میں کاروبار اچھا، گھر اچھا. فائدے کا سودا یہ ہے کہ ایمان سلامت اور اعمال اچھے ہیں، عشق رسول سینے میں ہے، پھر دنیا سے جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے اور آخرت کی تیاریوں کی توفیق دے. دوران گفتگو جو اغلاط ہوئی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.